جب موت کا جھٹکا آئے گا موت ہر ایک گھر کے اندر چوکڑی مار کے بیٹھ جائے گی. ابا کا نمبر ابا کو لے کے جائے گی, اماں کا نمبر ہے تو اماں کو لے کے جائے گی. رشتے داروں کو نہیں چھوڑے گی, خاندان کو نہیں چھوڑے گی, کمزوروں کو نہیں چھوڑے گی, بڑے بڑے سورما کو نہیں چھوڑے گی. جب موت لے کے جائے گی اس میرا عزیزو پھر موت کے بعد قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. فیصلہ میرا عزیزو تیرا میرا اعمالوں کے اوپر ہوگا کہ بندہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا لے کے آیا, دنیا کی زندگی کے اندر کما کے کیا لایا, کیا چھوڑ کے آیا, کیا پا کے لایا. اس وقت اعلان ہوگا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرماؤ لوگو آج فلاں کا بیٹا جہنم کے عذابوں سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا. دنیا کی ناکامیوں اور آخرت کی ناکامیوں سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے کامیابی آج نہیں, کامیابی قیامت کے دن ملے گی جب جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا اور جنت الفردوس میں داخلہ ہو جائے گا. یہ کامیابی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب نے ہم دونوں ٹیکس لا کے اندر مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاں گئے. حضرت مفتی صاحب جس طرح کھڑے تھے میں بھی کھڑا تھا. مفتی صاحب سلام لے کے آگے گئے, پھر میرا نمبر آ گیا. حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے خلیفہ عبدالغفور عباسی صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جن سے شیخ عبدالرحمان مسعود حدیث کی اجازت لینے کے لیے آئے تھے. بڑا محبت ساری زندگی مسجد کے حجرے میں کٹیا کے اندر گزار دی. ہمارا 1:30 بجے حضرت سے ملاقات کے لیے گئے. حضرت استنجا خانہ میں تھے, کچھ پیشاب کی تکلیف تھی, دیر سے آئے. حضرت سے مصافحہ ہوا, تعارف ہوا, یہ کون ہے, یہ کون ہے. اس کے بعد آپ نے اجوا کھجوریں اپنے تکیے کے نیچے سے نکالی, سب کو ایک ایک دانہ دے دیا. کسی نے کہا یہ فلانا خطیب ہے, کس نے کہا یہ قادری نقشبندی سہروردی ہے, کس نے کہا چشتی ہے. ہر ایک نے اپنا ہاتھ بتلایا. کسی نے کہا یہ کامیاب خطیب ہے, یہ کامیاب حدیث کا استاد ہے. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, روتے فرمانے لگے بھائیوں ناراض نہ ہونا, میں بھی ناکام, یہ بھی ناکام ہے. عبدالحنان آپ بھی ناکام ہو, جتنے کھڑے ہو سارے کے سارے ناکام ہو. رب اکبر کی قسم ہے کامیابی تو اس وقت ملے گی جب مرتے وقت آپ کو مجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا. یہ کون سی کامیابی ہے؟ آج مدرسے کی اختتامی تقریب کے اوپر بخاری شریف کی تکمیلی تقریب کے اوپر میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا. میرے دوستوں اس دنیا کی کامیابی کے بھروسے پہ نہ رہنا. جاؤ دادے کی قبر پہ جاؤ, دادے نے بھی اس کامیابی پہ بھروسہ کیا تھا اور دادے نے بھی بھروسہ کیا تھا. ابا جان کے دوبارے نیارے تھے, بڑا بھائی تو مجھ سے مٹکا کے کہا کرتا تھا, بلدے دے کے کہا کرتا تھا اسیے ہندے. رب اکبر کی قسم ہے ساری کامیابیوں پر موت کے جھٹکے نے پانی پھیر دیا ہے. داخل ہونا قبرستان میں میرے عزیزو پہلی قبر نظر آئے گی, دیکھ کے حیران سے شد رہ جاؤ گے. یہ وہ آدمی ہے جس کی گاڑی گزرا کرتی تھی, آدھا گھنٹہ پہلے روڈ بلاک ہو جایا کرتے تھے. یہ وہی قبرستان میں لیٹا ہوا ہے جس نے میرے بچے کی نوکری کی فائل کو یوں کر کے پھینک کے مار دیا تھا. پھیرائی آج اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سارے آ کر چل باہر چل, گیل کوئی نہیں. اس کا گاڑی ملنے نہ دیتا تھا, چوکیدار دروازے سے دھکے دیتا تھا. صاحب بچوں میں بیٹھا ہے, صاحب کو اسلام آباد سے فون آیا, صاحب جو ہے اس وقت میٹنگ کے اندر بیٹھا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے صاحب کی قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے, کہ صاحب بتا کیا مصروفیت چل رہی ہے. جگاڑے مار کے کہنے لگا 2 سال ہوئے اولاد قبر میں پھینک کے گئی, آج تک کوئی ملنے نہیں آیا ہے. ان کے پروٹوکول کے کیا کہنے. اللہ اکبر. یہ سب اس وقت یاد آئے گا جب میرے عزیزو اللہ کی عدالت کے سامنے, اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس وقت جو لوگوں کو دھکے دیا کرتے تھے, اللہ طریقہ سن لیے چلے باہر کٹو, ہاں ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اس وقت کیا میرے بندوں کو دھوکہ دے, ہو جائے گا. ہوگا تو ہاتھ میں جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروں گا. کیا میں نے تجھے عہدہ اس لیے دیا تھا میری مخلوق پر غضبناک ہو جائے؟ کیا میں نے عہدہ تجھے اس لیے دیا تھا میرے مخلوق کو, ان کے ارمانوں کو پیر کے تلے دبا کے چلا جائے؟ اس لیے دے تو
یہ وہی جج صاحب لیٹا ہوا ہے جس کے پاس مظلوم بیٹے کا مظلوم باپ آیا تھا اور کہتا تھا میری داڑھی کی طرف دیکھو، میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا بیٹا بے قصور ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت تو اتنے فائلوں کے اندر گرما گرم چیک نظر آئے۔ اللہ بروارے آج بتا کون سا چیک لے کے میرے دربار میں آئے گا؟ سیال کوٹ کے روشن ضمیروں ذرا نیوی تھا بیٹھنا، اور نیوی پا کے پنجابی میں کہتے ذرا گزرنا، خبردار آگ کی گوئی نہ دیکھنا، خبردار اپنے قد سے اونچا ہونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ موت کا جھٹکا سارے قداوروں کو زمین پہ گرا کے رکھ دے گا۔ تیری حیثیت کیا، تیرا مقام کیا ہے؟ سیال کوٹ کے بازاروں میں بٹن کھول کھول کے پھرنے والا، سیال کوٹ کے بازار میں ترم خانیاں دکھانے والا، اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ انجڑا دکان خالی نہیں کرتا، چوری صاحب لے جاؤ، یہ کون ہے؟ بڑے بڑوں کے پنچایتیں فیصلے کرنے والا، چپ کر کے بیٹھ جا، بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کون ہے؟ اگر میں تیری اوقات ظاہر کر دوں، تیرا باطل تیرے ظاہر کے اوپر ڈال دوں، تیرے سے ہاتھ ملانے والا کوئی نہ ہو۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے میرا بندہ، میں نے تجھے اس پانی کے قطرے سے بنایا، اس تجھے میٹیریل سے بنایا، کپڑے پہ لگے کپڑا نہ پاک، ہاتھ پہ لگے ہاتھ نہ پاک ہے، بستر پہ لگے بستر نہ پاک ہے، ناک پہ لگے ناک نہ پاک ہے، برتن پہ لگے برتن نہ پاک ہے۔ اگر وہ قطرہ تیرے پہ ظاہر کر دو، قرآن کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، میرے گھر میں تو نہیں جا سکتا، عمرہ تو نہیں کر سکتا، مدینے کی سرزمین پہ تو نہیں آ سکتا، اگر میں بندے وہ قطرہ تیرے اوپر ظاہر کر دو تو میرے گھر میں نہیں جا سکتا، اے بندے روزہ تو نہیں رکھ سکتا۔ شرم کر، اپنی اوقات دیکھ اور اپنی ترم خانیاں دیکھ، اپنی اوقات دیکھ، اپنے غرانے دیکھ۔ اگر میں اپنی آئی کے اوپر آ گیا، میں موت کو تیرے دروازے پہ بھیجوں گا، موت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اکبر، میں آگے اشارہ کر دوں گا، تیرے ایک دماغ کا پیچ ہل جائے گا۔ جو دنیا تجھے پروفیسر فیصل کا کرتی تھی، آج تجھے دیکھ کے وہ دنیا پاگل پاگل کہنے لگ جائے گی۔ بس کر۔ شرابوں کے جاموں کو دکھانے والے، پانی پاس پڑا ہوگا، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا، گلاس پکڑنے کی طاقت نہ چھین لوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ یہ تیری للو، یہ تیری زبان ہے، اگر میں یوں کر کے اسے گھور کے دکھا دوں، بیوی پاس کھڑی ہے، بہن پاس کھڑی ہے، ساری اولاد پاس کھڑی ہے، تو اس زبان کے بول سے سمجھانا چاہے گا، سارے کہیں گے لکھ کے دے، لکھ کے دے۔ یہ وہ خطیب پاکستان ہے جس کو شیریں زبان کا کرتے تھے، جس کو واجہ خوش الحال کا کرتے تھے، جس کو شعلہ بیان کا کرتے تھے۔ قدرت کا عمل زبان کے اوپر آیا، ایسا چھین لیا، پانی کی پیاس لگی ہے، سگوں کو سمجھا نہیں سکتا ہے۔ ڈرو، آج تیرے ہاتھ سے سلامت یہ کہ میں استنجا کرنے کی طاقت چھین لوں، میں خدا ہوں، کر سکتا ہوں۔ 4 مرلے کا مکان ہے، 2 ایکڑ کی زمین ہے، 1 کروڑ کی گاڑی، تو خدا بن بیٹھا۔ ٹکر تو دیکھ کس سے لے رہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس سے ٹکر لے رہے؟ 4 مرلے کا مکان کہتے میری جلدی بڑی ہے، میرا کیا چلے گی؟ میں کون ہوں؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا فَكَانُوا أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فكانوا فقضاهن 7 سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فكانوا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي
4 مرلے کے اوپر لینٹر نہیں ڈال سکتا، اور میرے ساتھ ٹکر لے گا جس نے بغیر اصول کے 7 آسمانوں کو بلند کر کے رکھ دیا ہے۔ میں تیری ساری حرکتیں دیکھتا ہوں، وعدہ کیا تھا بھید ظاہر نہیں کروں گا، وعدے پہ پورا ہوں، تو نے بھی کہا تھا شکر میں کمی نہیں کروں گا، تو پھر گیا الستو بربکم قالوا بلا کے وعدے بھول گیا۔ 4 سال بچہ ہالینڈ چلا جائے یا نان چلا جائے، ابا فون کرتا ہے پتر 4 سال بدل گیا، اللہ جل شانہ بھی کہتا ہے میرے بندے 10 سال کے اندر ہی بدل گیا ہے۔ بس پیسے کی چمک نے تجھے باپ بلا دیا، پیسے کی چمک دمک نے، پیسے کی ریل پھیل نے تجھے باپ کا پیار بلا دیا، انگلی پکڑ کے چلانا بلا دیا۔ اے میرا بندہ جتنا بھی تو پرایا بندے رہے گا میرا بیٹا، رہے گا تو میرا نطفہ، اے میرا بندہ گیری پر کھڑی پر پڑی پر جاگتی پر سوتی پر مردہ پر زندہ پر جاؤ تیری پیشانی پھینکے گا، اے بندے رہے گا تو میرا بندہ آنا ہے تو میرے پاس۔ میں نے تجھے کبھی منع نہیں کیا، جو تُنے چاہا میں نے کھلایا، جو تُنے چاہا میں نے پلایا، جو تُنے چاہا میں نے بنایا۔ بتا کبھی میری طرف سے نہ ہوئی؟ تُنے کہا خشک کھانی میں نے کھا لے، تُنے کہا گیلی کھانی میں نے کھا لے، تُنے کہا ڈرائی فروٹ کھانے کھا لے، تُنے کہا ٹر فروٹ کھانے میں نے، اے بندے کبھی نہ کی۔ جس طرح کا تُنے مزاج بنا، جس طرح کا تیرا مزاج بنا، جس طرح کی تیری چاہت ہوئی ویسے ہی میں نے تیرا مزاج بنا دیا ہے۔ پورا وجود میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ سنو اللہ کے ساتھ آپ کی میری لڑائی کب ہوئی؟ اللہ کے ساتھ جھگڑا کب ہوا؟ پورا وجود اللہ نے میرے حوالے کر دیا۔ جہاں مرضی لے جا، خون کسے دے دے، گردہ کسے دے دے، پتا کسے دے دے، دل کسے دے دے، بندے میں تجھے منع نہیں کروں گا۔ جھگڑا کہاں سے ہوا؟ جب یہ 3 انگل کی نشانی اللہ کے غیر کے آگے جھکا دی، سمجھو جھگڑا شروع ہو گیا۔